محمل، کیا آپ کی بھی یہی رائے ہے جو رانا ثناءاللہ صاحب کہہ رہے ہیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ اس میں وزن ہے؟ کیونکہ ہم نے نون لیگ کو ایک زمانے میں کہتے ہوئے سنا ہوا ہے کہ مفاہمت کا راستہ تو مزاحمت سے ہی ہو کے گزرتا ہے. اب پی ٹی آئی شاید انہی کی نوٹ بک سے اس کے اوپر عمل پیرا ہے. نہیں علینا، دیکھیں جو پی ٹی آئی کی نوٹ بک ہے نا، وہ ان کی اپنی ہے. میں پہلے بھی اس کے اوپر کئی دفعہ بات کر چکی ہوں کہ جو عمران خان صاحب کے طرز سیاست ہے اس کے اندر بیسکلی ہے کہ ایک کانسٹنٹ اسٹیٹ آف انزائٹی، کانسٹنٹ اسٹیٹ آف اینارکی، کانسٹنٹ اسٹیٹ آف کیوس جو ہے وہ رہے. یعنی کہ وہ ہم 2014 کے دھرنے سے لے کر جب وہ پاور میں بھی آئے اس کے بعد بھی جس طرح اریسٹ سیاستدانوں کے ہوتے رہے، اور پھر جب وہ پاور سے گئے تو اس کے بعد جو بار بار انہوں نے تحریکیں چلائی، تو یہ ان کا اپنا طرز سیاست ہے. جو چیز رانا ثناءاللہ صاحب نے بات کی ہے بالکل اس میں وزن ہے، اور ہم یہ بات کئی دفعہ متعدد دفعہ ہم یہ بات کر چکے ہیں کہ اصل میں ایونچولی تو یہی ہونا چاہیے کہ یہ جو پالیٹکس آف کنفرنٹیشن ہے جو کہ ایک اسٹیٹ آف انزائٹی یا اسٹیٹ آف کیوس یا اسٹیٹ آف اینارکی کی طرف لے کر جاتی ہے، وہ ختم ہونی چاہیے. جو ذاتیات پر حملے ہوتے ہیں، جو اس طرح کی پرسنلائزڈ قسم کے جو حملے ہو رہے ہوتے ہیں، اس کی بجائے بہتر ہے کہ بات چیت سے جو ہے کوئی معاملہ ریزالو کیا جائے. اور دیکھیں میچور پولیٹیشنز ہمیشہ یہی بات کرتے ہیں، وہ کسی بھی سیاسی جماعت کے ہوں. پی ٹی آئی کے اندر جو علینا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی ادھر مذاکرات کی بات کرے یا کوئی سین بات کرے، یعنی کہ جی کوئی رستہ نکالنا چاہیے، کوئی پولیٹیکل سپیس نکالنی چاہیے، کوئی فیوچر لکنگ بات کرے کہ آگے فیوچر کی طرف دیکھے، بجائے اس کے کہ وہ والی بات کرے جو خان صاحب کہتے ہیں کہ اسٹریٹ موومنٹ اور پروٹیسٹ اور باہر نکلو، وہ والی چیز اگر وہ نہ کہے تو ان کے اوپر آپ کو معلوم ہے کہ ان کا ایک سوشل میڈیا بھی شروع ہو جاتا ہے. ویسے بھی جو ہے غداری کے ان کے اوپر فتوے بھی لگ سکتے ہیں. مطلب اگر خان صاحب این ڈی یو جانے والوں کو میر جعفر میر صادق اپنے ہی لوگوں کو کہہ دیں گے، انہی کی وفاداری کو جو ہے وہ کوشچن کرنے لگ جائیں گے، تو انہیں معلوم ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کو اس چیز سے ڈر بھی لگتا ہے. اسی لیے جو پی ٹی آئی مذاکرات کی بات کرتی ہے نا، وہ تھرو تحریک تحفظ آئین پاکستان کرتی ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اچک زئی صاحب ہو، راجہ ناصر عباس صاحب ہو، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہو، وہ پی ٹی آئی کا تو حصہ ہے نہیں، تو ان کو تو پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا سے کوئی خطرہ بھی نہیں ہے، نہ انہیں کوئی خوف ہے، ڈر خوف ہے اس چیز کا کہ اگر بیک لیش آتا بھی ہے تو وہ اس لیے ان کو انہوں نے آگے کیا ہوا ہے. خود وہ جو ہے کہتے ہیں کہ ہم تو جی اسٹریٹ موومنٹ کریں گے. اب مسئلہ یہ ہے لینا کہ 9 مئی اور پھر اس کے بعد جو 26 نومبر کو ہوا، اس کے بعد سے اگر آپ دیکھیں تو پی ٹی آئی کے پاس واقعی اسٹریٹ پہ نکلنے کے لیے اتنے لوگ نہیں ہیں. اور دیکھیں اسٹریٹ موومنٹ ویسے تو کسی کا بھی جو ہے پیسفل پروٹیسٹ بالکل حق ہے، لیکن یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ پھر وہ پیسفل رہتی نہیں ہے انفارچونیٹلی. جو ہم نے ماضی کے ان کے جو ٹریک ریکارڈ اگر آپ دیکھیں تو اس لیے ایک بہتر چیز ہے ان کی پارٹی کے اندر کے لوگوں سے بھی اگر آپ پرائیویٹلی علینا بات کریں، پبلکلی تو میں نے جیسے کہا نا کہ انہیں بیک لیش کا بہت زیادہ ڈر ہوتا ہے سوشل میڈیا کا خاص طور پہ، پھر باقی بھی جو لیڈرشپ ہے جو باہر اس طرح کی ہارڈ کور ہے وہ بھی، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ پرائیویٹ لیکن سے بات کرتے تو کہتے ہیں ہمیں تو پولیٹیکل سپیس چاہیے، ہم نے تو آگے کا سوچنا ہے. دیکھیں نا، یہ تو سب کو پتہ ہے کہ اگر 2024 کے الیکشنز کی بات ہوگی تو پھر 2018 کے الیکشنز کی بھی بات ہوگی، تب بھی آر ٹی ایس بیٹھا تھا. تو وہ دو ایک متنازع الیکشنز ہیں، تو ان کو انڈو کیسے کیا جائے؟ اصل چیز تو یہ ہے کہ بھائی اب آپ اگلے الیکشنز کی طرف دیکھیں، آپ دیکھیں کہ 2029 کے الیکشنز جو ہیں اس کے اندر پی ٹی آئی کے لیے کس طرح سے جو ایک پولیٹیکل سپیس تب تک ان کی پارٹی کے لیے بھی کریٹ کی جائے، پھر کیسے صاف شفاف ہو تاکہ اگلے الیکشنز کنٹروورشل نہ ہو. پھر جو اصل چیز ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ جمہوریت کی واپسی ہو، جو اس وقت ہائبرڈ سسٹم، ایک اتھارٹیرین سسٹم کے اندر جو تبدیل ہو چکا ہے، اس کو کس طرح آہستہ آہستہ ریورس کرنا ہے. 27ویں ترمیم جس ہوئی ہے تو اگر جوڈیشری کی انڈیپینڈنس ہے اس کو کیسے واپس لانا ہے، یہ ذرا سلو پروسیس ہوگا، لیکن یہ وداؤٹ نیگوسیشنز نہیں ہوگا. حکومت تو دیکھیں بہت کمفرٹیبل بیٹھی ہوئی ہے، حکومت کو انٹرنلی بھی انہیں پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کی کوئی ایسا پولیٹیکل اسٹریٹجی نہیں ہے جو ان کے لیے کوئی تھریٹ ہو. یعنی آج سے اگر ہم سال پہلے کی بات کریں، 2024 جو تھا وہ ولنریبل تھی تب گورنمنٹ. پچھلے سال سے حکومت اب جو ہے ولنریبل نہیں رہی، کیونکہ ایک ان کو گلوبل پذیرائی بھی ملی ہے، ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بھی ان کو بڑی سکسیس، ملیٹریلی بھی ان کو بڑی سکسیس ملی ہے پاکستان کو، اور اس کے بعد 27ویں ترمیم اور اس طرح جو ہے ان کے بعد نمبرز بھی پورے ہو گئے، جو ریزرو سیٹس اور باقی سارے معاملات بھی ہوئے، تو اب ان کو خطرہ نہیں ہے. لیکن اگر گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ اب ہم سے آپ بات کریں تو یہ ایک موقع ہے جو پی ٹی آئی کو میرے خیال میں یہ اپرچونٹی مس نہیں کرنے دینی چاہیے، اینڈ دے شوڈ سٹ ٹوگیدر اور آگے کا کوئی راستہ ضرور نکالنا چاہیے. اچھا کوئکلی محمل، جیسے سہیل صاحب نے رائے دی کہ پی ٹی آئی کو ٹوٹل سرنڈر کرنا چاہیے، کیا آپ کی بھی وہی رائے ہے؟
मुझे नहीं पता कि सुहेल साहब सरेंडर की जो बात करें वो किस पहलू में, वो ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। मेरा तो ये है कि आकर निगोशिएटिंग टेबल पे बैठे। देखिए पीटीआई का हमेशा से ये मसला रहा है कि वो जब गवर्नमेंट में भी थे वो कहते थे हमने इनके साथ नहीं बैठना, ये चोर हैं, ये डाकू हैं, हमने नहीं बैठना। अच्छा जब वो गवर्नमेंट से निकल भी गए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद, तब भी इमरान खान साहब यही बात कहते थे कि मैं इनके साथ ही बैठूंगा, यानी मैं टेररिस्ट तालिबान के साथ बैठ जाऊंगा, सेपरेटिस्ट के साथ बैठ जाऊंगा, इनके साथ नहीं ठीक बैठूंगा। है ये जो सोच है ना, इस सोच को बिल्कुल पीटीआई को तब्दील करना होगा। और ये जो उनका एक बैकलैश आता है कि नहीं हमने इनके साथ बात ही नहीं करनी और हमें हमारा मैंडेट वापस दो, और वो जो इस तरह की जो बातें करते हैं, जो एक अनरियलिस्टिक सी एक्सपेक्टेशंस भी हैं, ऐसे तो नहीं हो सकता जब तक आप बैठेंगे नहीं। बिकॉज आपने अभी ये बात की ना कि बहुत सारी चीजें जो आपके मुताबिक गैर जमहूरी हुई या फिर कॉन्स्टिट्यूशन से मावरा हुई, तो उनको रिवर्स करने के लिए पीटीआई को कहीं ना कहीं सिस्टम में शामिल होना होगा, मुज़ाकरात की टेबल पे बैठना होगा। मैं एग्जैक्टली यही जानना चाह रही थी कि अगर ऐसा है पीटीआई को बिल्कुल सरेंडर करना होगा तो कैसे? ठीक है। अच्छा ये आपने अच्छे पॉइंट की निशानदेही की है। हम सुहेल वड़ाइच साहब के पास वापस भी जाते हैं और सरेंडर से एग्जैक्टली उनकी क्या मुराद है ये उनसे पूछ भी लेंगे।